بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبر؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ اسپتال اپنے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عقل کی رہنمائی، فطرت مددگار۔ فطرت رہنما اور معلم ہوتی ہے۔ ترقی پذیر شہری زندگی اور فطرت کی مدد اور رہنمائی، ایجاد اور فطری الہام، تشریع الہام۔ 5-6 ٹاپک پہ آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح سمجھانے کی اور آپ کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے ناظرین سے درخواست کی جاتی ہے، جس نے ہمارے عالیان اسلامک آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک ضرور پہنچے۔ اللہ کی رضا کے لیے دین کی باتیں پھیلانے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہماری آخرت کا آسان ذریعہ بن جائے۔ تو وہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، سکپ نہیں کرنی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فطرت مددگار ہے۔ بچہ پیدا ہوا، وہ صرف رونا جانتا ہے اور کسی بات کی اس کو خبر نہیں۔ وہ بے بس ہے، بہت کمزور ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی غذا پر موقف ہے، مگر یہ نہ کھانا جانتا ہے نہ کھا سکتا ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ بڑے آدمی کی غذا وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ روٹی کا ٹکڑا جو بڑے آدمی کا زندگی کا سہارا ہوتا ہے، اس کے لیے موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ لیکن جس قدرت نے اس کو قطرہ سے بڑھا کر بچہ بنایا، وہ یہاں بھی اس کی مدد کر رہی ہے۔ ماں کی ممتا بے چین ہوتی ہے کہ اس ننھے سے بچے کو چھاتی سے لگائے، تو خاص اس جگہ جہاں اس کا منہ رہتا ہے قدرت نے ایک فورا بنا دیا ہے۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا، اسے فوراً میں بچے کی غذا اکٹھی ہو گئی، جو نہایت ہلکی، اس کی طاقت اور اس کی صحت کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ مناسب ہے۔ یہ بچہ کچھ نہیں جانتا، مگر یہ خوب جانتا ہے، بلکہ اس کا ماہر ہے کہ وہ اس فوارے کو کس طرح چوسے اور کس طرح اس لطیف غذا کو اپنے پیٹ تک پہنچائے۔ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ قدرت کی مدد ہے اور اس کی فطری تعلیم۔ بچے کو ہوا کی ضرورت ہے، سردیوں میں نگاس کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، اس کو محافظ اور نگران کی ضرورت ہے۔ قدرت نے ماں کی فطرت میں جو محبت بھر دی کہ اس نے نہ صرف ایک خدمت گزار کی طرح بلکہ وفاکار اور جانثار بن کر ہنسی خوشی اس کی ہر ایک خدمت انجام دی، اپنا تمام چین اور آرام اس کی خدمت اور راحت پر قربان کر دیا۔ فطرت نے باپ کو شفقت اور محبت کا ایسا پتلا بنا دیا کہ اس نے بچے کی حفاظت، پرورش، اس کی تعلیم و تربیت اور ترقی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ بہنوں اور بھائیوں میں وہ امنگ پیدا کر دی کہ یہ بچہ ان کا محبوب، مشغلہ اور بہت ہی پیارا کھلونا بن گیا۔ وہ ہر وقت اس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کی رنج سے رنجیدہ اور خوشی سے خوش ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس جیسے بچے بن جاتے ہیں۔ فطرت رہنما اور معلم ہوتی ہے۔ یہ فطرت کی رہنمائی تھی کہ بچے کو دودھ چوسنا سکھایا۔ قدرت کی فطری رہنمائی سے بچے نے غذا حاصل کی، بدن میں طاقت آئی، تو یہ صرف قدرت کی مدد اور اس کی رہنمائی ہے کہ بچے میں شناخت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ چلنا پھرنا تو درکنار، بچہ خود سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ زبان ابھی خاموش ہے، صرف حلق سے ہوں ہوں کر لیتا ہے، مگر آنکھوں اور کانوں کی طاقت میں ایسی پختگی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، بھائی بہن جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی پہچانتا ہے، خوشی خوشی ان کی گود میں چلا جاتا ہے، جن کو نہیں پہچانتا ان سے وحشت کھاتا ہے۔ یہ بچے کی حفاظت کے لیے قدرت کی رہنمائی ہے۔ اگر ہم عربی یا انگریزی بولنا چاہتے ہیں تو اس زبان کی گرامر یاد کرتے ہیں، ریڈر پڑھتے ہیں، تب کچھ بول سکتے ہیں، مگر قدرت کی یہ رہنمائی ہے کہ ماں باپ کی زبان بچہ بغیر کسی گرامر کے سیکھ جاتا ہے۔ قدرت نے جب بچے کو پہچاننے کی طاقت بخشی تو ساتھ ساتھ ایک بات کا شوق بھی دلا دیا، یہ نقل اتارنے کا شوق۔ زبان ابھی قابو میں نہیں ہے، مگر بچہ چاہتا ہے کہ جو سنے زبان سے اس کو ادا کرے۔ وہ پورا لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا، کوئی ایک حرف ادا کر سکتا ہے تو اس کو ادا کرتا ہے، پر اس کی مشق کرتا ہے،
اس کے ادھورے لفظ کو اس کے ماں باپ سنتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہنسنے لگتے ہیں، مگر بچہ ہمت نہیں ہارتا، یہ برابر کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس طرح اس کی ماں باپ اور مربی سرپرست بولتے ہیں تو یہ بھی بولنے لگتا ہے۔ یہ مدد اور تعلیم کی دوسری قسم ہے جو فطرت اور قدرت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعلیم کا فطری طریقہ یہ ہے کہ فطرت نمونہ پیش کر دیتی ہے، اس نمونے کی نقل اتارنے کی مشق ہو جاتی ہے تو اس کو تعلم اور سیکھنا کہتے ہیں۔ ترقی پذیر شہری زندگی اور فطرت کی مدد اور رہنمائی۔ اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی انسان رہتے ہیں، مگر کس طرح رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں؟ آپ کو اگر کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی پالتو مویشی کی زندگی اور ان پہاڑی انسانوں کی زندگی میں فرق بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ پہاڑی انسان پہاڑی کھوہ یا چھوٹے سے چھپر میں رات گزارتے ہیں۔ جانوروں کی کھال جس پر بال موجود ہوتے ہیں یا ٹاٹ کی طرح اون کے بنے ہوئے کمبل ان کی پوشاک ہوتی ہے۔ کرتے پجامے بھی کمبل ہی جیسے کپڑے کے ہوتے ہیں۔ شکاری جانوروں کا گوشت، درختوں کے پھل، ابلے ہوئے چاول، کچری سی موٹی روٹی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ خالی نمک، پیاز یا گڑ جیسی کوئی میٹھی چیز یا سل پر رگڑی ہوئی لہسن پیاز کی چٹنی سالن کا کام دیتی ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے سبزی کی بھاجی بنا لیتے ہیں، یہ ان کا تکلف ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی شروع زندگی ایسی ہی تھی بلکہ اس سے بھی پست تھی۔ روٹی، سالن یا چٹنی تو کیا، اسے گیہوں، چاول اور آگ کی بھی خبر نہیں تھی۔ کاتنا اور بننا بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلے پہل تو اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی لاش کو کس طرح دفنانا چاہیے۔ اس شروع کی زندگی کا اب صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے، کہیں اس کا نمونہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ اس سب سے پہلی زندگی کا تصور کیجیے، پھر اپنے زمانے کی دیہاتی زندگی، قصبائی زندگی، پھر شہری، پھر ہندوستانی زندگی، پھر کسی زیادہ ترقی یافتہ ملک کی شہری زندگی پر نظر ڈالیے۔ یہ بے شمار منزلیں کس طرح طے ہوئیں؟ جواب یہی ہوگا، انسانی دماغ کام کرتا رہا، ضرورتیں سامنے آتی رہیں، ایجادیں ہوتی رہیں اور دنیا ترقی کرتے کرتے اس منزل پر آ پہنچی۔ یہ جواب درست ہے کہ لیکن لفظ ایجاد تحقیق طلب ہے۔ ایجاد کیسے ہوتی ہے؟ آپ تحقیق فرمائیے، ایک اہم سوال ہے۔ ایجاد اور فطری الہام۔ رات کی بے انتہا سردی کے بعد جب آفتاب کی کرنوں سے انسان کو نگہاس پہنچا تو جیسے ہی گرمی اور سردی کا اس کو احساس ہوا، اسے یہ بھی شوق ہوا ہوگا کہ کوئی چیز ایسی ہو جو مل جائے جو دھوپ کی طرح گرم ہو۔ بہت ممکن ہے پھر ایسا ہوا ہو کہ کسی پتھر پر اس نے زور سے پتھر مارا اور اس سے چنگاریاں نکلیں۔ یہ چنگاری اس کی ضرورت کی چیز تھی۔ اس نے فوراً کھوج شروع کر دی کہ چنگاری کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آخر کار اس نے چکمکاک دریافت کر ہی لیا۔ نگہاس اور گرماہٹ کی ضرورت ہر ایک کو تھی، مگر پتھر پر پتھر مار کر آگ نکالنے کا خیال کسی ایک ہی شخص کو آیا۔ اس نے اس کا تجربہ کیا، پھر لوگوں کو بتایا۔ چونکہ لوگوں کی ضرورت کی چیز تھی، سب نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ یہ آگ کی ایجاد تھی۔ قدرت نے گھوڑے، کھچر، اونٹ وغیرہ بہت سے جانور بنائے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے سے انسان نے ان کو اپنی سواری بنائے رکھا تھا اور انہی کے ذریعے وہ سامان بھی منتقل کیا کرتا تھا۔ لیکن انسانوں کی آبادی اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ سواریاں ناکافی ہو رہی تھیں۔ ضرورت تھی کہ جانوروں کے سوا کوئی چیز ہو جو حرکت کرے اور سواری کا کام دے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ جب منہ بند ہانڈی میں جوش زیادہ آیا تو وہ حرکت کرنے لگی، یہاں تک کہ چولہے کے اوپر سے گر گئی۔ کا ذہن فوراً منتقل ہوا۔ اس نے تجربہ شروع کیا، یہاں تک کہ اسٹیم کا موجد بن گیا۔ دنیا کو ایسی طاقت کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس ایجاد کو لے لیا اور ترقی کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، جس کی آخری منزل کا اب تک کوئی پتہ نہیں۔ ہنڈیا کا جوش مارنا انوکھی بات نہیں تھی، اس کو ہر شخص جانتا اور دیکھتا تھا، مگر بھاپ سے متحرک کرنے اور کسی چیز کو چلانے کا خیال ایک ہی شخص کو آیا۔ اس نے تجربہ کر کے اس کو ایجاد کا درجہ دیا۔ یہ خیال کیا ہے؟ اس کے ذہن یا دماغ میں کیسے آیا؟ کس نے ڈالا؟ صرف عقل نے یہ خیال پیدا کیا؟ تو عقل تو دوسروں انسانوں کے پاس بھی ہے، اور بے شمار انسان موجود ہیں
جن کے پاس اس موجد سے کہیں زیادہ عقل کے خزانے